بزنس کمیونٹی کے لیے ایسا کیا سسٹم بننا چاہیے جس سے وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ذریعہ معاش پیدا کر سکیں, زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگا سکیں جس پہ ان کا مائنڈ ریلیکس ہو؟ گورنمنٹ اس پہ کیا کر سکتی ہے, ادارے اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. آپ یقین کریں یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ایچ اینڈ ایوری بندے کی دل کی یہی آواز ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے لیے وہ ماحول پرووائڈ کریں. ایک ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے بزنس مین کو اتنا ریلیکس مائنڈ کے ساتھ چھوڑے کہ وہ گروتھ کرے. دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے معیشت اس کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. بالکل 100%. معیشت کہیں گورنمنٹ تو نہیں چلاتی ہے, معیشت تو چلانا بزنس مین نے ہے, کاروباری لوگوں نے, جاب بھی کریشن انہوں نے کرنی ہے. ایک تو میں اپنے صوبے کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گا. ہمارے یہاں ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے کہ جی گورنمنٹ جابس دے. آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں کہاں گورنمنٹ جابس دیتی ہیں؟ بزنس پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جو جابس کریشن کرتی ہے. یہاں انفارچونیٹ یہ ہے ہمارے ملک میں, جس پہ آپ کچھ مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا غالباً نومبر دسمبر 2025 میں IMF کی رپورٹ آئی تھی. اس میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی کہ کس طریقے سے جو یہاں پہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتا ہے اسی کے اوپر ہی ٹیکس بڑھایا جاتا ہے, بجائے یہ کہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. کچھ لوگوں کو اویئرنیس کی بھی کمی ہے, کچھ لوگ خوف کی وجہ سے بھی نہیں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ اگر ہم گورنمنٹ کے کھاتے چڑھ گئے پھر وہ ہمیں جو ہے نا ہر سال ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے گی, ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے گی, ہمیں تنگ کرنا شروع کرے گی. FBR کے نوٹسز آپ دیکھ لیں, ہمارے پورٹ کے. میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. میں نے کچھ سال پہلے ایک مشینری امپورٹ کی ماربل سے ریلیٹڈ. وہ مشین دیکھیں, کوئی بھی مشین ہوتی ہے وہ درجہ رکھتی ہے جاب کریشن میں ایک ماں کا. چھوٹی سے چھوٹی مشین 5 لوگوں سے شروع ہو کر کے پھر 100 لوگوں تک کو, سینکڑوں لوگوں تک کو نوکریاں پرووائڈ کرتی ہے. ذریعہ معاش بن رہا ہے نا. وہ مشین مجھے پورٹ سے کلیئر کرنے میں 6 سے 8 مہینے لگے. پر وجہ کیا؟ وہ لوپولز, وہ رشوت کا نظام, یا وہ بیک ورڈ چیزیں جو آج سے پہلے بیوروکریسی وہ کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. ٹیکس وغیرہ کچھ لگتا ہے تو ڈائریکٹ دیکھیں ویسے تو اگر اصولاً دیکھا جائے میں اس مشین کے ذریعے جاب کریشن کر رہا ہوں, ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کر رہا ہوں. پوری دنیا میں انڈسٹری کے لیے کچھ خاص سیکٹرز میں مشینز کے اوپر ڈیوٹی بالکل ایگزیمپٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ مشین تو یہاں پہ جاب کریٹ کرے گی, آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گی, آپ اس کو ٹیکس بھی لیں گے. کوشچن کیا ہوتا ہے ان کا کہ کیوں روک رہے ہیں, کیا وجہ اب جب یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے, آپ یقین کریں آپ اپنا سر پکڑ لیں گی کہ یار اتنی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے. بزنس کمیونٹی بہت پریشان ہوتی ہے پاکستان میں ان چیزوں کو لے کر کے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں نا کہ کہاں پہ کیا روکتے کیوں ہیں, مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریٹک ایڈلٹس ہیں, مافیاز ہیں یہاں پہ. کیا کرتے کیا ہیں؟ رشوت ہی مانگتے ہیں. اور بہن میری کیا کریں گے, نہ دے تو اب مہینوں آپ کو ڈیمریج بھی لگے گا, آپ کے اوپر فریٹ کے چارجز بھی آئیں گے, ڈیلے پہ ڈیلے آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. نہیں کر سکتے کہ آپ نے روکا ہوا ہے تو جی آپ ذرا بتائیں. آپ کتنے ہزار کیسز کورٹوں میں پینڈنگ ہے, ان کے فیصلے کہاں ہوئے ہیں جو نئے کیس. بزنس مین کورٹ کچہری سے بہت گھبراتا ہے, تھانوں سے بڑا گھبراتا ہے. یہاں پر یہی تو میں کہتی ہوں کہ یہاں گھبرانا نہیں جو آپ کا صاحب کیا کہتے ہیں اس معاملے میں, مجھے آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی ایسا کیس آ جائے تو کیا کورٹ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اور کہتے ہیں نا کہ اگر رکاوٹ بھی ہے تو کیوں گھبرائیں, جائیں گے روز جا کے کیس لڑیں گے, ایک دن تو کیس جیتی جائیں گے. کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. اصل میں وہ بات بھائی کی صحیح ہے کہ اس میں عملی طور پر اتنی مشکلات ہیں اور انسان زچ ہوتا ہے. حالانکہ میں ابھی سوچ رہا تھا آپ کی گفتگو جو چل رہی تھی اور آپ لوگ بات کر رہے تھے تو بہت ہی دور تک میں سوچ رہا تھا کہ بحیثیت مسلمان کے جو شخص حرام لے کر جا رہا ہے اپنے گھر میں رشوت کی صورت میں, وہ اپنی اولاد کو کھلا کر کیا بنائے گا اور کیا ہوگا. سوچیں ایک چغلخور کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت اور وہ پھر اس کے بعد وہ ساری تفصیلات قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہم باتیں تو کرتے ہو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایک مشین آ رہی ہے تو یہ مشین صرف الف کی ہے بے کی نہیں ہے, یہ معاشرے کی ہے, یہ اس معاشرے کی ہے جس معاشرے کو ابھی ترقی کی ضرورت ہے. تو اگر ایک مریض کی بنیادی دوا نہ آئے تو ملک اگر ثقافت اس کی معیشت اس کی تیزی کے ساتھ بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی اور لوگ
اور یہاں کے وہ لوگ جو انویسٹ کر سکیں اس کے اندر ان کی ضرورت ہے. اب مذہبی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر جتنے ترقی یافتہ ہمارے زمانے گزرے ہیں پورے ترکوں تک، ترکان عثمان وغیرہ کی، ان کی تاریخ میں دیکھیے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، آسانیاں دے رہے ہیں. یہیں سے چائنا نے لیا ہے بہت کچھ، اور فری زون بنا دیا انہوں نے، گرین زون، اور گرین بیلٹ کے اوپر آپ جتنا چاہیں بزنس اپنا کریں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے دبئی آپ کے سامنے ہے اور بھی ہے. تو اب اگر یہ افسران، ایسے افسران جو اس طرح کے وہ کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ دینی اعتبار سے وہ اپنے لیے وہ سودا کر رہے ہیں جو گھاٹے کا ہے، بے شک. دوسرا اپنی نسلوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، بے شک. تیسرا یہ کہ اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی وہ بولے ہی ان کو ظاہر میں لوگ عزت کریں، دل سے تو ان کو برا ہی سمجھیں گے کہ یہ شخص، اس کا کردار یہ آپ کی کیا رسپیکٹ رہ گئی پھر؟ آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ آپ بات کہیے، وہ بڑی اہم ہے. پروفیسر صاحب میں ایک چھوٹا واقعہ ویسے آپ کو ایک جنرل وہ کرتا ہوں. آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ کراچی میں طارق روڈ میں، بولڈن مارکیٹ میں، مختلف مارکیٹوں میں چھاپے پڑتے ہیں کہ جی اسمگلڈ ہوا مال ہم یہاں سے پکڑ رہے ہیں. میں بھی سنتا ہوں، بڑا مذائقہ خیز مجھے لگتا ہے. کوئی اس ملک میں سوچنے والا ہے کہ یہ چیز کراچی تک آئی کیسے؟ یہ تو کوئی جنات نہیں لے کر آتے ہیں. اور ایک چیز جو جینوئن طریقے سے آ رہی تھی اس کو روکا گیا. میرے بلوچستان سے، ایران سے کچھ آئٹمز آتے ہیں، مجھے وہاں کی تاجر برادری بتاتی ہے، چونکہ میں ان کی نمائندگی بھی یہاں فیڈریشن میں کرتا ہوں، مجھے بتاتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے کر لانا چاہیں تو ہمیں 100 مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اور تنگ کیا جاتا ہے. ویئرز کہ ہم وہیں پہ کسی کو اگر ہم سمگلنگ کے لیے پیسے دیں کہ جی آپ یہ ہمیں پہنچا کے دیں، وہ بہت فاسٹ ٹریک میں اور بڑی آسانی سے وہ چیز پہنچتی ہے. اب کراچی میں مجھے بتائیں کہ اگر آپ چاپے میں کچھ پکڑتے ہیں تو اس میں ایک کتنا بڑا راکٹ سائنس ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ اس ملک میں کراچی تک یہ آیا کیسے، اس میں کتنے لوگوں نے اس میں پیچھے رشوتیں لی. وہی افسر جو پیچھے رشوت لے کے اس کو چھوڑ رہا ہے کراچی تک، وہی اس کو چاپا مار کے پکڑ بھی رہا ہے، اور وہی اس کو اگلے 2 مہینے یا 1 مہینے بعد اس کو آکشن کر کے پھر رشوتیں لے کر کسی اور کو دے رہا ہے. کہ اس نظام میں توجہ اس بات پر دینا ہوگی کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو لفظ اسلام نے جب اس وطن کو عزت دی ہے تو ہمیں بھی اسلام سے وہی محبت کرنی چاہیے جو اس کا کردار، اس کی ثقافت ہے. لیکن